نہ کر رب تجھے برباد نہ ہونے دے گا تیرا دشمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین اکرام، آج مسابقے کی 8ویں کڑی ہے جس میں ہم آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ درس کا موضوع ہے تحویل قبلہ۔ ناظرین کرام، ہجرت سے قبل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر خانہ کعبہ کے پاس نمازیں اس طرح سے ادا کرتے تھے کہ بیت المقدس اور آپ کے مابین خانہ کعبہ ہوا کرتا تھا۔ بعض اہل علم نے یہ کہا ہے کہ آپ جب مکہ میں تھے تو خانہ مقدس خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے تھے، اور جب آپ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو وہاں پر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں آپ کی ادا ہوتی تھیں۔ یہ رائے ہے امام ابن عبد البر کی۔ اس رائے پر تبصرہ کرتے ہوئے امام ابن حجر نے کہا ہے کہ پہلی بات تو یہ روایت غیر مستند ہے، ضعیف ہے، اس لیے اس پر اعتبار نہیں ہوگا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم اس قول کو مان لیتے ہیں تو 2 بار نسخ لازم آئے گا، جو درست اور صحیح نہیں ہے۔ امام سعید بن مسیب رحمہ اللہ کا کہنا یہ ہے کہ ہجرت سے قبل تقریباً 3 سال پہلے ہی سے انصار مدینہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے تھے، اور جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو آپ 16 سے 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں آپ پڑھا کرتے تھے۔ حضرات گرامی، پڑھنے کے باوجود آپ کی دلی خواہش یہ تھی کہ آپ کا قبلہ وہ قبلہ ہو جو سیدنا ابراہیم اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا قبلہ تھا، اور اسی خواہش کی تکمیل اللہ رب العالمین نے 16 اور 17 مہینے کے بعد پوری فرمائی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بالتحدید کس مہینے اور کس سال میں قبلے کی تحویل ہوئی ہے؟ امام سعید بن مسیب رحمہ اللہ کا کہنا یہ ہے کہ غزوہ بدر سے 2 سال قبل قبلے کی تحویل ہوئی ہے، اور اکثر و بیشتر علماء کی رائے یہ ہے کہ 17 رجب سن 2 ہجری میں قبلے کی تحویل ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر غیر متواتر روایتیں جو آتی ہیں، ان روایتیں اگر دیکھا جائے ان روایتوں کو تو یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہجرت سے 13 مہینے بعد، بعض روایتوں سے 19، 20، 2 ماہ اور 2 سال، یہ مختلف روایتیں آتی ہیں کہ ہجرت کے یعنی اتنے مہینے کے بعد تحویل قبلہ ہوا ہے۔ تحویل قبلہ کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلی کون سی نماز آپ نے ادا کی؟ تو سب سے پہلی نماز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ظہر کی نماز قبیلے بنو سلمہ میں ادا کی، اور مسجد نبوی میں جو سب سے پہلی نماز ادا ہوئی ہے وہ نماز عصر ہے، اور مسجد قباء میں پہلی نماز فجر کی ادا کی گئی ہے۔ اور جو لوگوں کو علم ہوتا گیا اپنے قبلے کے رخ کو بدل کر کے یعنی خانہ مقدس خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے وہ لوگ نمازیں پڑھتے رہے۔ حضرات گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب 16 اور 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے تو یہود بہت خوش تھے۔ ان کی خوشی کی وجہ یہ تھی کہ ایک طرف ایک انسان ہمارے مذہب کی مخالفت کرتا ہے، اور دوسری طرف یہ ہمارے قبلے کو اختیار کی ہوئی ہے، ہمارے بعض رسومات جو ہمارے مذہبی ہیں اس کو اپنائی ہوئی ہے۔ کچھ علماء نے یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 16 اور 17 مہینے جو مدینہ کی زندگی میں آپ نے بیت المقدس کو قبلہ بنایا تھا، اس کا مین ریزن اور مقصد یہ تھا کہ یہودیوں کو اسلام کی طرف مائل کیا جائے،
لیکن یہ بات درست نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مدینہ ہجرت سے قبل ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی زندگی میں جہاں یہود نہیں تھے وہاں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھتے تھے. نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا ہوتی تھی بیت المقدس کی طرف. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی جس سے مسلمان پورے طور پر کھرے اترے اور اس آزمائش میں پورے طور پر کامیاب ہوئے. لیکن منافقین کو ایک بہت اچھا موقع ہاتھ لگ گیا اور مسلمانوں کے اندر ان کے ذہن و دماغ میں مختلف طرح کے شکوک و شبہات ڈالنا شروع کر دیا. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا کہ ایک ایسا نبی ہے کہ کبھی ایک قبلے کی طرف کبھی دوسری قبلے کی طرف ہم کو موڑتا رہتا ہے. اور اس وقت مسلمان بھی بڑے مخمسے کے شکار ہو گئے تھے. اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ ہمارے وہ بھائی جو بیت المقدس کی طرف تاحیات نماز پڑھتے رہے اور انہوں نے بیت المقدس ہی کو اپنا قبلہ بنایا اور اسی کی طرف رک کر کے نماز ادا کرتے رہے اور اسی حال میں ان کا انتقال ہو گیا، ان کا کیا حال ہوگا؟ ان کے اس شک کو، ان کے اس اشکال کا ازالہ کرتے ہوئے رب العالمین نے مستقل ایک آیت نازل فرمائی، اور جس آیت میں اللہ نے یہ فرمایا کہ وہ لوگ جو بیت المقدس کی طرف اللہ کے رسول کی اطاعت فرما برداری میں نماز ادا کرتے تھے اور اسی حال میں وہ چلے گئے، ان کا انجام اچھا ہے، ان کی نمازیں کبھی بھی ضائع اور اکارت نہیں جائیں گی. ایسے کل 10 صحابہ تھے. یعنی پوری سیرت کی کتابیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ 10 صحابہ ایسے تھے جو تحویل قبلہ سے پہلے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نمازیں پڑھتے رہے یہاں تک کہ دنیا سے چلے گئے. کل مجموعی طور پر 10 صحابہ کا نام ہمیں ملتا ہے. ویسے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خواہش تھی، بڑی آرزو تھی کہ جس طریقے سے ہمارا مذہب الگ ہے، ہماری کتاب الگ ہے، ہمارا قبلہ بھی الگ ہونا چاہیے. یہ نبی کی اپنی دلی تمنا، آرزو اور خواہش رہا کرتی تھی. کیوں؟ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح انداز میں یعنی یہود و نصارہ کی مخالفت کا ہمیں حکم دیا ہے اور کہا ہے کہ یہودیوں کی مشابہت مت اختیار کرو. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ایک انسان جب کسی کی مشابہت اختیار کرتا ہے، کسی کی تقلید کرتا ہے اور کسی کو اپنا آئیڈیل نمونہ بناتا ہے تو اس موقع پر اس کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو برتری مسلمانوں کو غیروں پر دی ہے وہ برتری مجروح ہوتی ہے، اس کو ٹھیس لگتی ہے. اس لیے اسلام نے کسی بھی قوم کی تقلید اور اس کی مشابہت سے کلی طور پر منع کیا ہے. اس لیے ہمیں بھی آج بھی اپنے کھان پین سے لے کر کے تمام چیزوں میں ہمیں غیروں کی تقلید سے باز آنا چاہیے. ہمارے سامنے ایک ایسا نمونہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں کہ وہ نمونہ دنیا میں یعنی قیامت کی صبح تک ایسا نمونہ، ایسا آئیڈیل شخصیت نہیں آ سکتی. لہذا ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم ایک ایسے نبی کے امتی ہیں جس نے ہمیں زندگی کے سارے گوشوں میں رہنمائی کی ہے اور ہمیں غیروں کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے، غیروں کی مشابہت کی اختیار کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہمیں اسے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑے ہوئے نمونے اور چھوڑے ہوئے طرز زندگی کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی ضرورت ہے. انہی چند کلمات سے اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین امت مسلمہ کو صحیح ڈگر پر کر دے اور ان کے دلوں میں نبی کی محبت اور نبی کی عقیدت کو بیٹھا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.